بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وقت کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں میں رحمت کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے. یہ سبق ہمارا پیچھے ایک رہ گیا، ہم نے 16 پڑھ لیا اور یہ 15واں رہ گیا. اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس گرامر کا سبق سے پہلے یہ ایک قرآن کی آیت اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ رات کے اصل میں تہجد کے لیے کہ تہجد پڑھنا کتنا فائدہ مند ہے انسان کے لیے. تہجد کے لیے لکھا کہ وہ عبادت جو رات کو کی جاتی ہے، وہ عبادت جو رات کے وقت کسی حصے میں کی جاتی ہے، وہ دل پر بہت اثر کرتی ہے. فی جوف لیلی اشد تاثیر علی قلبی، وہ عبادت جو رات کے کسی حصے میں کی جاتی ہے وہ دل پر بہت اثر کرتی ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرمایا گیا ہے سورہ مزمل یا ایھا المزمل، تو اس میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہا، ان ناشۃ اللیل، بے شک اٹھنا رات کا ہی اشد وطئا، ہے بہت ہی کاربر نفس پر قابو پانے کے لیے. رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت ہی کارگر ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور قرآن پر بہت ہی خوب وقت ہے قرآن پڑھنے کے لیے، اور بہت ہی خوب وقت ہے قیلا پڑھنے کے لیے. یعنی رات کو قرآن کا پڑھنا یہ بہت ہی، کیونکہ اس میں نہ کوئی شور شرابہ ہوتا ہے، نہ کوئی انسان اکیلا ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہوتا ہے. تو رات کو جو عبادت ہے وہ بہت اثر کرتی ہے دل پہ. تو یہ تہجد کے لیے ترغیب دی گئی ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قال بعشر آیات، جو کوئی پڑھے، یعنی کھڑا ہو، قام نا کھڑا ہونا، آیات 10 آیات کے ساتھ، یعنی جس نے رات کو تہجد میں اگر 10 آیات میں پڑھ لی، لم یکتب من غافل، تو وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا. یعنی وہ غافل نہیں ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، یہ لکھا جائے گا، وہ غافل نہیں ہے. اور جس نے قیام کیا بمیات آیا 100 آیات کے ساتھ، تو اس کو قانتین فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا. کتیبہ فعل مجہول، کتیبہ لکھ دیا جاتا ہے، لکھ دیا جائے گا، لکھ دیا جاتا ہے اس کو قانتین فرما برداروں میں. یعنی رات کو اگر تہجد پہ کوئی 100 آیات پڑھ لے، تو 100 آیات ایک اگر سورہ یاسین پڑھ لی، کوئی اور پڑھ لے تو 100 آیات ہو جاتی. ومن قام بألف آیا، اور جو کوئی 1000 آیات پڑھ لے تو وہ تو پھر مقنطرین، وہ تو مقربین میں لکھا جائے گا، یعنی بہت قریب والوں میں. تو کم سے کم یہ تو بہت ہی آسان. من قام بعشر آیا، اگر آپ صرف 2 آخری سورہ کو اگر آپ پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو بھی یہ بھی 11 آیات بن جاتی. ایک میں اگر قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں، اگر ایک رکعت میں، تو یہ بھی 11 آیات بن جاتے ہیں. جس نے 10 آیات پڑھ لیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، کہ وہ غافل نہیں ہے، وہ یاد کر رہا ہے، وہ جو رات کو کھڑا اور اللہ کو یاد کر رہا ہے. تہجد جو کا پڑھنا بہت ہی فائدہ مند ہے اور بہت زیادہ ثواب، کیونکہ تہجد پڑھنے والے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جو تہجد پڑھتے تھے، تو وہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو کھڑے ہو جائیں گے. ان سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ چاہے 2 رکعت ہی پڑھیں، تھوڑا سا پڑھ لینا چاہیے. اب سبق کی طرف چلتے ہیں. ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا قرآن مجید سب سے آسان کتاب ہے. ہمارے لیے تو خاص طور سے آسان ہے کہ اس میں 65% اردو کے الفاظ اگر ہم غور کریں تو یہ ہیں. 20% وہ ہیں جو بار بار آتے ہیں، اور 15% خالص عربی کے الفاظ ہیں. تو آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں ہم وہ یہی پڑھ رہے ہیں، کلمہ اور اس کی اقسام. اسم ہے، فعل اور حروف ہے. آج کل ہم اسم پڑھ رہے ہیں، اور اسم کی بھی حالتیں پڑھ رہے ہیں کہ اسم کس کس حالت میں ہوتا ہے. اس میں حالتیں رفعی،
نصبی اور جری، رفعی یعنی جس میں پیش ہو، جس میں پیش ہو جو فائل بن رہا ہو، اس میں نصبی جس میں زبر لگا ہو، جو منصوب جس کو کہتے ہیں منصوب نصبی حالت میں ہو، جیسے وہ اکثر مفعول جس پر کام کیا گیا ہوتا ہے۔ جری یہ ہوتی ہے جس پر زیر لگا ہو، یہ ہم اس کے بعد والا جو سبق ہوگا وہ ہوگا جری والا۔ تو آج کا ہم پڑھ رہے ہیں، آج کل یہ نصبی پڑھ رہے ہیں۔ نصبی حالت نصبی ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جب مفعول بن رہا ہے جس پہ کام کیا گیا ہو تو وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، جس چیز پہ کام کیا جائے۔ اب ایک اور بھی حالت نصبی کی کہ دو یا دو زیادہ چیزوں میں سے کسی کو علیحدہ کرتے ہیں، اگر کسی چیز کو علیحدہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مستثنی، ایکسیپشنل، یعنی اس کو ان چیزوں سے علیحدہ نکال دیا گیا۔ اس کے لیے دو الفاظ، دو حروف استعمال ہوتے ہیں، الا اور غیر۔ الا اس سے پہلے آگے الا ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، الا الضالین یہ بھی ہم پڑھتے ہیں، غیر المغضوب غیر بھی پڑھتے ہیں۔ الا اور غیر، جس جملے میں الا اور غیر آتے ہیں، یعنی یہ دو الفاظ، یہ ان کو کہتے ہیں، یہ پورا یہ کہلاتا ہے مستثنی، جس سے نکالا گیا ہو، جس سے نکالا گیا ہو اور جس کو نکالا گیا ہو، یہ تین اس کے جز ہیں۔ جس چیز سے نکالا، جس سے نکالا گیا ہو اور جس کو نکالا گیا ہے اور جس کے ذریعے نکالا گیا، تو یہ تین الگ الگ اس کے جز ہیں، اس کو ویسے کہتے ہیں مستثنی۔ اور جس سے نکالا گیا ہو، جس سے نکالا گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنی منہ، منہ ہم نے پڑھا، من مانے سے، ہو اس سے، منہ مستثنی منہ اس سے نکالا گیا، جس کو نکالا گیا اس کو کہتے ہیں مستثنی، یہ مستثنی۔ جس کو الگ کر دیا گیا، جس کو الگ سے چھانٹ کے الگ کر دیا گیا وہ ہو گیا مستثنی، اور جس کے ذریعے نکالا گیا وہ ہو جائیں گے حروف استثناء۔ حروف استثناء یہ دو ہیں، الا اور غیر، الا اور غیر۔ اب اس کے یہ حالت نصبی جو لکھا ہے اس کے کہ اکثر غیر کے یہ جو الا کے بعد لفظ ہوگا وہ نصبی ہوگا، یہ نصبی حالت میں ہوگا۔ الا کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس پر زبر لگی وہ ہوگا نصبی، سوائے اس کے کہ اگر وہ فائل بن رہا ہو۔ اگر فائل سے مراد اگر وہ خود کام کرنے والا، تو پھر ہم نے پڑھا ہے کام کرنے والا ظرف فعل ہمیشہ مرفوع حالت میں تو اس سے پیش ہی ہوتا ہے۔ اگر کام کرنے والا نہیں ہے تو الا کے بعد والا لفظ ہوگا، اسم ہوگا، وہ ہوگا نصبی۔ اور غیر، غیر کے بعد والا ہوگا جس کے نیچے زیر لگی ہوئی، جس کے نیچے زیر لگی ہوئی۔ تو ہم نے پڑھا جس اسم کو عبارت سے الگ کیا جائے اسے کہتے ہیں مستثنی، اور جس عبارت سے الگ کیا جائے اسے کہتے ہیں مستثنی منہ، اور ان حروف کو استثناء کہتے ہیں۔ یہ دو حروف ہیں استثناء، حروف استثناء۔ ابھی ہم دیکھتے تھوڑا بہت زیادہ اگر نام سمجھ صرف یہ سمجھ لیں کہ جی یہ حروف استثناء ہے، بس حروف استثناء یہ ہیں، اور یہ کام آتے ہیں کسی چیز کو الگ کرنے، جیسے لوگوں میں سے الگ کر دیا، الا جیسے ہم نے پڑھا الا الفاسقین، فاسقین کے علاوہ، تو لوگوں میں سے فاسقین کو الگ کر دیا، الا الغافلین، غافلین میں سے الگ کر دیا۔ اس طرح ہم ابھی دیکھیں گے، اب پر سمجھ آ جائے گی۔ جیسے پڑھا غیر المغضوب علیہم، اب دیکھیں نا غیر المغضوب، اب جو لوگ ہیں ان میں سے یہ لوگ الگ ہو گئے، غیر المغضوب جن پہ غضب نہیں کیا گیا ان میں سے، یعنی باقی وہ لوگ پہ غضب کیا گیا، وہ لوگ جن پہ غضب نہیں کیا گیا، غیر المغضوب علیہم، تو غیر حرف مستثنی استثناء، اور یہ مغضوب علیہم یہ ان کو ہم نے الگ کر دیا۔ وما یخدعون الا دیکھیا الا یہاں گیا، انفسہم یہاں پر انفس پر زبر ہے، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر اپنے آپ کو، اپنے آپ ان سے اور لوگوں سے اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں وہ یہاں دیکھیں وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے الا الفاسقین مگر فاسقوں کو، یہاں فاسق کو ان سے الگ کر دیا گیا ہے، اور لوگوں سے الگ کر دیا ہے کہ وہ جس اس میں اللہ تعالیٰ کی گمراہ نہیں کرتے، مگر گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ صرف فاسق۔ تو یہ جن کو فاسقوں کو الگ کر دیا گیا وہ ہو گیا مستثنی، یہ مستثنی ہو گیا۔ فسجادو الا ابلیس، الا کے بعد ابلیس، صرف ایک ابلیس، ابلیس الگ ہوگا، ابلیس کو یہ الا
حرف استثنا اور یہ اس کو الگ کر دیا، یہ مستثنا ہو گیا. وما محمد الا رسول، اور ہے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. الا رسول یہاں پہ پیش یہ شاید یہ فائل بن رہے اس لیے ویسے ہوگی. تو یہ صرف ہم نے یاد ذہن میں یہ رکھنا کہ یہ دو جو حروف ہیں الا اور غیر، غیر یہ دونوں حرف استثناء، یہ کام کا ان کا کام ہے کہ دوسری چیزوں سے کچھ چیزوں کو چھانٹ کے الگ کر دیتے ہیں، ایک چیز میں سے دوسروں کو الگ کرنا. وما جیسے وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل اور نہیں پکارتے اس پر سوائے اللہ کے نام کے، سوائے اللہ کے نام، لغیر اللہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کام نہیں پکارتے. وشاربو اور انہوں نے پی لیا، منہ اس سے، من الا قلیلا، اب دیکھنا سب نے پیا سوائے کچھ لوگوں کے، ابھی کچھ کو ان سے الگ کر دیا گیا، ان لوگوں سے جو جن لوگوں نے سب نے پیا پانی، سب نے پیا ان میں سے ان کو علیحدہ کر دیا گیا الا کی وجہ سے. الا حرف استثناء اور قلیلا یہ ہو گیا مستثنیٰ، منہم ان میں سے. جی آیا کچھ سمجھ میں کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل صحیح ہے، صرف سمجھ کی بات صحیح. الا اور غیر کو سمجھ لو، الا اور غیر، غیر اور الا یہ دو حروف کو سمجھ لیں، باقی کوئی بات نہیں، نہ سمجھ میں نہیں آتا تو خیر. جی کچھ کہہ رہی تھی سغرا آپ؟ نہیں رچنا ہوں، آ گیا میں تو. چلیں ٹھیک. الونا آپ کریں آپ اس کا ترجمہ تھوڑا، یہ تو آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا ان پر. اب یہ بتانا بھی ہوگا. نہیں بس ٹھیک ہے، ٹھیک، وما بس آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ غیر کی وجہ غیر نے جو ہے وہ ان کو علیحدہ کر دیا ہے، ان کو اور لوگوں سے ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا. تو غیر جو ہے نا وہ صرف حرف استثناء ہے. جی وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتے اس سے مگر فاسقوں کو. فسجدوا الا ابلیس، پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب یہ بس آپ یہ دیکھیں گے اللہ کے بعد زبر آتا جائے گا، اللہ کے بعد زبر، یہاں پہ زبر یہ تو خیر ہوتا ہی اس طرح، یہ تو ہے بھی غیر، غیر کے بعد یہ زیر آ گیا، غیر المغضوبی یہ زیر آیا غیر کی وجہ سے. الا انفسا، یہ انفسا یہ زبر آیا ہوا ہے. الا الفاسقین یہ بھی نسبی حالت ہی ہے. فسجدوا الا ابلیس، ابلیس پر زبر ہے مگر یہاں پہ رسول پر نہیں ہے. جی وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول. رسول. چلیں جزاک اللہ، ٹھیک ہو گیا. جی فرانہ پڑھیے، پڑھیں گی؟ جی آئے گا نہیں مجھے، جی کہیں نہیں آئے گا مجھے. چلو پہلے آپ کیوں گھبرا گئے؟ چلیں کوئی بات نہیں، اور سے پڑھوا لیں. جی شگفتہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور نہیں پکارا جائے، اہلا کا پکارا نہیں پکارنے کو، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کو پکارنے کو. جی پکارا بھی اس کے ذریعے لغیر اللہ، جانور ذبح کرتے ہوئے کسی کو اللہ کسی کا نام لینا، تو ہاں یہ جی کسی اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لینا نہ لیا گیا. جی جی نہ لیا. غیر وہ جانور حلال ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ پکارا گیا ہو. وما اہلو نہ پکارا گیا اس پر لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا نام.
किसी और लिगैर का अल्लाह, ये देखा ना, गैर किसी अल्लाह, गैर गैर के नीचे आगे अल्लाह के लफ्ज अल्लाह के नीचे जेर लगा हुआ। जी फशरिबू मिन्हु इल्ला कलीलम मिन्हु, बस पियो उससे मगर थोड़ा उनमें से। पियो नहीं है, पी, पिया उन्होंने, पिया, बस उन्होंने पिया। जी जी। वो है ना वो जो वमा वाकया जिसमें तालूत तालूत जी अलैहिस्सलाम जब अपनी फौज को लेकर निकले जंग के लिए, और वहां पे उन्होंने कहा कि ये तुम्हें आजमाया जाएगा एक नहर पे, आगे नहर आएगी उसमें अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा, आजमाया नहीं कि उसमें से कोई पिएगा, पानी नहीं पिएगा, से कोई एक दो घूंट पी ले, वरना पानी उसमें से नहीं पिएगा। जो न पिए नहीं पिएगा वो समझो वो मेरा साथी है, और जो पिएगा वो मेरा साथी नहीं है। तो वहां पे तकरीबन सबने पानी पिया इल्ला कलीला, लाखों में मगर से चंद कुछ में हजारों से ने नहीं चंद। पिया। जी जी। वमा उमिरु इल्ला लियाबुदुल्लाह, और जो और नहीं वमा उमिरु उमिरू, उमिरू कौन सा फेल है ये? उमिरु, ये तो वो है हुक्म देना, जी जी। और नहीं हुक्म दिया मगर लियाबुदुल्लाह, वमा उमिरू, नहीं हुक्म दिए गए, नहीं नहीं हुक्म हुक्म, दिए नहीं वो सिवाय, हुक्म दिए गए, वमा उमिरू नहीं वो हुक्म दिए गए, इल्ला मगर, मगर लियाबुदुल्लाह, लियाबुदुल्लाह के वो इबादत करें अल्लाह अल्लाह की की, इबादत, कि वो अल्लाह की इबादत। लियाबुदुल्लाह, उन्हें उन्हें हुक्म नहीं दिया गया सिवाय इसके कि वो अल्लाह की इबादत करें, इल्ला मगर जी, लियाबुदुल्लाह, अल्लाह की के वो, कि अल्लाह वो की इबादत करें, याबुदू वो इबादत करें अल्लाह की। इबादत करें अल्लाह की, अल्लाह की। मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं वो जिक्र करते मगर उलुल अलबाब, अकल वाले नहीं नसीहत अकल। हासिल करते, वमा यज़क्करू, और नहीं नसीहत करते या नसीहत हासिल करते, इल्ला मगर उलुल अलबाब, मगर अकल वाले, उलू हमने अलबाब, पढ़ा ना, वाले, अलबाब जी अकल जी, से है। अलबाब अकल। हम्म। वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशकुरून, और नहीं वो गुमराह हुए मगर उन्होंने अपनी जानों पर, मगर सिवाय अपनी जानों के, और वो गुमराह करते, युदिल्लूना या किए गए आप बताएं, नहीं तो आप बताएं और क्या नहीं होना वो, चाहिए। और नहीं वो गुमराह हुए मगर अपनी जानों के, मजहूल की क्या निशानियां है, फेल मजहूल की क्या गुमराह निशानियां किए होनी गए, पड़ी? किए गए। ये वो नहीं थोड़ी है नहीं, होना आपसे पूछ चाहिए। रहे हैं, तो क्या निशानी है मजहूल की? दो निशानियां जरूरी हैं होनी। फेल जी मुजारे में कौन कौन सी होती हैं? फिर मदानी में जबर होता है, मुजारे ही है ना, तो तो इसमें मजहूल तो जबर नहीं। नहीं। हाँ, मुजारे हुआ डिस्कशन ना आ ये। गया वैसे, हाँ मुजारे है, मगर आप मजहूल कैसे हुआ? मजहूल की निशानियां पूछ रहा हूं, दो निशानियां कौन कौन सी हैं? एक तो ये पेश है, जी जी, और पहले जबर। जबर। हरफ पे पेश, और दूसरे पे क्या होना चाहिए, तीसरे सेकंड लास्ट पे? दूसरे पे तो जज्म होगा, जी आखिर से पहले जबर। आखिर से पहले तो आखिरी वाले से दूसरे पे जज्म होगा, आखिर से पहले तो जबर होगा। जज़म कहाँ होगा इसमें? फेल दूसरे पे मजारे की मजहूल की निशानी हो रही है, उसमें दो निशानियां हैं, पहले पे पेश और सेकंड लास्ट पे जबर। जबर जबर, बस। जबर। तो इसमें जबर कहाँ है? इसमें जबर कहाँ है? नहीं नहीं, इसमें नहीं है, इसमें तो जेर है। जेर तो सेकंड पे नहीं, है ना, सेकंड लास्ट पेश है, इधर है, ये पेश। देखें लाम। जी जी, पेश शद है, का जी जी, मतलब है कि पेश। ये दो लाम है। जी जी देखें जी, शद का मतलब है दो लाम है ना, युदिल्लु तो युदिल्ला, ला तो ला, तीसरे जी लाम जो है उस पे जबर होना चाहिए, यहाँ तो नहीं है। तो जी, इसका मतलब ये मजहूल तो नहीं हुआ ना, ये नहीं सीधा मुजारे, सीधा फेल मजारे है। फेल मजारे और मुमकिन नहीं जमा है। वो मुजक्कर गायब। गुमराह करते
سوائے اپنے نہیں وہ نفسوں کے، گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اپنے تو وہ آپ نہیں کو، گمراہ اور کرتے وہ مگر نہیں اپنے وہ آپ شعور کو، رکھتے، مگر اس کا اور شعور ہے، نہیں انہیں وہ شعور نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کریں۔ وما یضلون، اور وہ نہیں گمراہ کرتے الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، وما اپنے یشعرون، آپ مگر اس کا شعور نہیں رکھتے۔ نہیں رکھتے۔ جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ جی اور کون پڑھے گا؟ کہہ رہے ہو جائے گا، کوئی مشکل تھوڑا ہی ہے، نہیں آئے گا تو پڑھ رہے ہیں نا، ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں۔ فائزہ آپ بھی پڑھو۔ اعوذ ولا باللہ من یلد، الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یلید الا فاجرا کفارا، اور نہیں یلید، یہ اصل میں نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا کہ اللہ اس، جب بہت ہی تنگ آ گئی تھی، انہوں نے دعا کی اللہ اس زمین پہ کسی کافر کا گھر نہ چھوڑنا، کسی کافر کو یہاں پہ کسی ایک کا بھی گھر چھوڑنا نہیں۔ اور آگے انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ ولا یلدو الا، اور بھی بتایا لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے، ولا یلدو، اور نہیں، لا مانے نہیں، یلدو پیدا ہوں گے یا یہ پیدا کریں گے، الا مگر سوائے فاسقوں کے، کافروں، کفارہ، فاجر، فاسق، ہاں، فاجر، گناہگار اور کافر، یعنی اور ان کی جو کافر، اولاد ہوگی وہ سوائے فاجر ہوگی، گناہگار ہوں گے اور کافر ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہر گھر، ہر کافر کے گھر کو تباہ کر دے، کوئی کافر کا گھر دنیا میں نہ چھوڑ، اور ایسا ہی ہوا، سب مر گئے سوائے وہ جو کشتی میں رہ گئے۔ ولا یلدو، اور وہ نہیں جنیں گے یا نہیں پیدا کریں گے، الا مگر فاجرن، دیکھیں اللہ کے بعد فاجرن زبر آیا، اور کفارن یہ بھی زبر آیا، یہ دونوں نسبی حالت میں۔ یہ نسبی حالت کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اللہ حرف، کیا کہیں گے حرف؟ حرف حرف کون سا؟ مستثنا، حرف استثنا، جی، اور وہ فاجرن کفارا، یہ نسبی حالت ہے، فاجر نسبی حالت۔ جی جی۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، پس انہوں نے پیا اس سے مگر تھوڑا اس میں سے، مگر تھوڑے لوگوں نے ان میں سے نہیں پیا، الا قلیلاً، ان میں سے تھوڑوں نے، منہم، ان میں سے، الا مگر قلیلاً منہم، ان میں سے بہت تھوڑوں نے۔ اللہ کو دیکھیں نا، یہ ہم نے الگ کر دیا نا، یہ جو جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے ان کو الگ چھانٹ دیا، یہ جو قلیل جو ہیں، یہ جو لوگ ہیں انہوں نے نہیں پیا، باقی نے سب نے پیا، تو یہ ہو گیا نا، یہ مستثنی، یعنی یہ مستثنی ہو گیا، ان کو نکال دیا، جن کو نکال دیا الگ، نا سارے جتنے بھی لوگ تھے، لاکھوں لوگ تھے یا جتنے بھی تھے ہزاروں، ان میں سے صرف جو اتنے تھوڑے تھے ان کو الگ کر دیا، اللہ کے بعد یہ الگ ہو گئے، یہ ہو گیا اللہ حرف استثنا، اور یہ مستثنا ہو گئے، یہ ہو گیا مستثنا، یہ جو ہے یہ نکل گئے، باقی سارے الگ رہ گئے۔ جی، فابا اکثر الناس الا کفورا، فابا پس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر کفورا، کفاروں کے، کفار۔ یہ اصل میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے، پوری آیت ہے نہیں، اس سے پہلے ایک اور آیت بھی ہے جس کا پورا ترجمہ اصل میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو یقیناً ہر قسم کے لوگوں کے مثال بیان کی ہے، مگر اکثر لوگوں نے کفر کیا، فابا اور انکار کیا اکثر لوگ، اکثر الناسی لوگوں نے، سوائے اس کو پیچھے سے آگے بات چلتی ہے، اس لیے پورا اس میں سے جملہ پتہ نہیں چلے گا، اکثر لوگوں نے قبول نہ کیا ہے سوائے ناشکری کے، فابا اور انکار کیا اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے۔ ایسا آیت کا ٹکڑا ہے، پوری آیت ہے نہیں، اس کو چھوڑ دیں، پوری آیت وما من الہ الا اللہ، الا اللہ، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وما من الہ، نہیں کوئی ان میں سے، ان میں دیکھیں الا من ان میں سے، الہ، کوئی نہیں کوئی معبود میں سے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔
اب تو بتانا کہ یہ اللہ کے بعد جو آتا ہے لفظ اس پہ ہمیشہ زبر لگتا ہے، زبر مگر سوائے ہم نے پڑھا نا فائل بھی اس نہیں وقت لگے جب گا. کہ فاعل تو یہاں تو اللہ فاعل ہے نا، کرنے والا کون ہے؟ جی جی سوائے الا اللہ، اللہ اللہ کے سوا، تو اللہ یہاں پہ فاعل ہے، اس لیے فائل اللہ پر پیش ہے. مرفوع، ہاں ہاں. مرفوع حالت میں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ. پس یہ بھی ایک جب آیت کا ٹکڑا ہے. پیچھے اس کے ہے کہ جو حرام جو چیز قرار دی گئی ہے، مردار یا خون، یہ اللہ نے حرام قرار دی گئی ہیں، مگر جی ابھی آگے استثناء آ گیا. فمن اضطر، پس پس جو مانے جو جو اضطر غیر باغن، جو مجبور کر دیا جائے، جو مطلب مجبور ہو جائے، اتنا بھوک لگی، اتنا آپ کے مرنے کے قریب ہو، مجبور کر دیا جائے، مجبور ہو جائے، غیر باغن، مجبور ہو جائے مگر غیر مگر باغن، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، غیر نہ ہو، باغن حد سے بڑھنے والا، ولا عادن، اور نہ ہی وہ زیادتی کرنے والا ہو، یعنی وہ اتنا کھا لے جتنے کہ وہ جس سے جان بچ حد جائے، سے بھی نہ ولا بڑھے گا. عادن، اور نہ وہ زیادتی کرنے والا ہو. فلا اسم علیہ، اس کا آپ کریں فلا، پس نہیں کوئی گناہ اس پر. اس پہ کوئی گناہ نہیں. اگر وہ مردار بھی کھا لے، اگر اس کی جان بچانے کے لیے وہ حرام چیز کھا لے، اس کو کوئی اور چیز میسر ہے ہی نہیں اور جان کا خطرہ، تو پھر اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ مجبوری ہو جائے اور پھر وہ اس نیت سے نہ کہے کہ وہ زیادہ زیادتی کرے، اور میرا باغن یعنی کہ وہ حد سے بڑھنے والا، حد سے نہ بڑھے اور زیادتی نہ کرے، اور تو پھر اس نہ پر زیادتی. کوئی گناہ نہیں، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں، پھر وہ کھا سکتا ہے، اسے اجازت دے دی کہ اگر آپ کو کوئی حلال چیز نہیں میسر اور جان کا خطرہ ہو تو پھر حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے. چلو ٹھیک ہے، کچھ آ گیا سمجھ میں کہ نہیں؟ جی آیا ہے چلو سمجھ، کچھ تھوڑا آیا ہے. انشاءاللہ الفاظ ہاں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اللہ اور غیر دو جو الفاظ ہیں یہ دوسروں سے الگ، دوسری چیزوں سے الگ اوروں کر کو دیا. الگ کر دیتے ہیں، مستثنا استثناء ہوتے ہیں. مجھ اور سے یہ دو استثناء. الفاظ حرف استثناء ہے، اور جس چیز کو الگ کر دیا جائے وہ مستثنا، اور جس سے الگ کریں وہ اگر نعت بھی یاد بھی نہ ہو تو پھر مستثنا وہ ہے، اس میں بھی من ہو لگا ہوا ہے. من ہو، من ہو ہم نے پڑھا نا، من مانے سے، ہو مانے اس سے، ہاں تو وہ گیا مستثنا من ہو. چلو ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم چلتے ہیں اصل قرآن کی طرف.